بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بھارت میں کرونا بے قابو ہو گیا، جس کے بعد صرف 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جس کے بعد ملک میں ہسپتالوں میں بیڈ اور آکسیجن سپلائی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ بھارتی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 2,0739 کیسز ریکارڈ ہوئے، جبکہ 1,038 اموات ہوئی ہیں۔ کورونا کے باعث اب تک 1,40,00,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے، جبکہ اموات کی تعداد 1,73,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ حالیہ کیسز میں اضافے کے باعث بھارت میں ہسپتالوں اور طبی عملے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ متعدد ریاستوں میں ICU بیڈ سمیت آکسیجن سلنڈرز کی شدید قلت ہے اور ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے بھی جگہ کی کمی کا سامنا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی آبائی ریاست گجرات میں ہسپتالوں میں جگہ کی کمی کے باعث ایمبولینس کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، جس میں مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ڈاکٹرز کی جانب سے گجرات کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی سمری منظور کر لی ہے، جس کے بعد وزارت داخلہ کی جانب سے بھیجی گئی سمری وفاقی کابینہ نے بھی منظور کر لی ہے۔ سمری میں کہا گیا ہے کہ تحریک لبیک کی پرتشدد کارروائیوں سے 2 پولیس اہلکار شہید اور 580 زخمی ہوئے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی 30 گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تحریک لبیک کے 2,063 کارکن گرفتار اور 115 پر FIR درج کی گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس پابندی کا فیصلہ انسداد تخریب کاری ایکٹ کے تحت کیا گیا ہے، جبکہ اس کی سفارش پنجاب حکومت نے کی تھی۔ ہالینڈ میں گول رن وے سے متعلق کیے جانے والے تجربات کے مثبت رزلٹ سامنے آ گئے ہیں۔ آزمائشی پروازوں نے کامیاب لینڈنگ کی ہے۔ گول رن وے کے متعلق تجربات کے بعد سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گول رن وے سے ایئرپورٹس پر ایک ساتھ کئی طیاروں کی لینڈنگ ممکن ہوگی۔ رن وے سے مخالف ہوا کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل پر بھی قابو پانے میں بڑی مدد ملے گی۔ مستقبل کے رن ویز ایک دائرے کی شکل میں ہوں گے۔ گول رن وے کے باعث بیک وقت 3 طیارے ایئرپورٹ پر اتر سکیں گے یا پھر وہ اڑان بھر سکیں گے۔ گول رن وے کی وجہ سے طیارے کسی بھی سمت سے ایئرپورٹ پر اتر سکیں گے۔ اس طرح طیاروں کو اترتے وقت مخالف سمت کی ہوا کی وجہ سے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی درپیش نہیں ہوں گے۔ ایمیزون کے بانی جیف بیزوس کی سابقہ اہلیہ اور دنیا کی امیر ترین عورت مکینزی نے 7 کروڑ روپے خیرات کر دیے۔ مکینزی نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ انہوں نے گزشتہ ماہ کے دوران تقریباً 400 فلاحی تنظیموں کو 7 کروڑ روپے سے زیادہ امداد دی، جو اس کورونا مرض کے خلاف مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وبائی مرض نے امریکیوں کو بہت زیادہ نقصان کیا ہے۔ خواتین اور غربت میں زندگی بسر کرنے والے افراد سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس وبائی مرض سے ارب پتیوں کی دولت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ مکینزی نے اپنے سابق شوہر ایمیزون کے بانی جیف بیزوس سے گزشتہ سال علیحدگی میں دولت کا 1/4 حصہ وصول کیا تھا۔ اتنی بڑی خیرات دینے کے باوجود بھی اب یہ دنیا کی تیسری امیر ترین خاتون ہیں۔ کورونا کے خلاف ویکسین کی پہلی خوراک کی خالی بوتل سائنس میوزیم میں رکھی جائے گی۔ سب سے پہلی ویکسین کی پہلی خوراک 90 سالہ برطانوی خاتون مارگریٹ کینن کو دی گئی تھی۔ وہ اس وبا کی ویکسین لینے والی دنیا کی پہلی فرد بن چکی ہیں۔ اس بوتل کو اب اگلے برس سن 2021 میں عوامی نمائش کے لیے ڈسپلے پہ رکھ دیا جائے گا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کی وبا انسانی تاریخ کے لیے اہم ترین چیلنج ہے اور اس کے خلاف ویکسین میڈیکل سائنس کی ایک اہم کامیابی ہے۔ چنانچہ آنے والی نسل کو اس خالی بوتل کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے جو اس وبا کو شکست دینے کے خلاف اہم ترین قدم تھا۔ آج کل یہ سوچ بڑی پاپولر ہے کہ ٹھنڈے پانی میں رہنے سے خون میں سفید خلیوں کی تعداد بڑھتی ہے جو کورونا سے بچنے میں مددگار ہوتی ہے۔ کورونا کی عالمی وبا نے ساری دنیا کو پاگل کر دیا ہے اور اس پاگل پن کا تازہ ترین مظاہرہ ایسٹونیا کے ساحلی شہر تالین میں دیکھا گیا ہے، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے صرف اس لیے انتہائی سرد پانی میں کئی گھنٹے تک غوطے لگائے تاکہ وہ کورونا سے محفوظ رہ سکیں۔ رائٹرز کے مطابق ایسٹونیا کے ایک 25 میٹر طویل تالاب میں 505 مقامی افراد نے 4 گھنٹے اور 50 منٹ تک تیراکی کرنے کے علاوہ خوب غوطے بھی لگائے، جبکہ پانی کا درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ خواہ آپ درمیانی عمر کے ہوں یا پھر بزرگوں میں شامل، اگر کم دورانیہ کا ہائی بلڈ پریشر بھی لاحق ہو جائے تو اس سے دماغی صلاحیت میں کمی کا عمل تیز تر ہو سکتا ہے۔ ہائپر ٹینشن نامی جرنل میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ ہائی بلڈ پریشر سے دماغی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، لیکن اگر عمر کے کسی بھی حصے میں یہ عارضہ کم وقفے کے لیے لاحق ہو جائے تو بھی اس سے دماغ اور اس کے افعال متاثر ہونے کا سلسلہ تیز ہو جاتا ہے۔ بریٹو اور اس کے ساتھیوں نے پورے برازیل میں 7,000 ایسے افراد کا جائزہ لیا جن کی اوسطاً عمر 60 سال تھی۔ یہ سروے 4 برس تک جاری رہا۔ سروے کے مطابق اوپر کے 120 سے 140 بلڈ پریشر اور نچلی سطح کے 80 سے 90 بلڈ پریشر کی شرح اگرچہ بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس کیفیت میں مبتلا افراد کوئی دوا نہیں لے رہے ہوتے۔ اس صورتحال میں بھی درمیانی عمر اور بڑھاپے میں موجود شرکاء کا یکساں دماغی نقصان دیکھا گیا۔ اس طرح معلوم ہوا کہ اگر بلڈ پریشر کچھ دیر کے لیے بھی بلند ہو جائے تو اس سے ذہنی اور دماغی صلاحیت متاثر ہونے کا عمل تیز تر ہو سکتا ہے۔ ان میں سے جن افراد نے اپنے بلڈ پریشر کو قابو رکھنے کی دوا کھائی، ان کے مقابلے میں کوئی دوا نہ لینے والے افراد میں یہ عمل تیز دیکھا گیا۔ اس تحقیق کے بعد ماہرین نے کہا ہے کہ بلڈ پریشر ہر طرح سے مضر ہے اور اسے قابو کرنے کا ہر طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا بھر میں شہری ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، لیکن نوجوانوں میں اس کی شرح زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ممالک میں ذہنی دباؤ کے باعث اپنی جان لینے کی رپورٹس آ رہی ہیں۔ طبی ماہرین نے ایک تحقیق کے ذریعے ڈپریشن کی اہم وجہ جاننے کی کوشش کی اور ممکنہ طور پر کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ یہ تحقیق ایک طبی میگزین میں شائع ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نوجوانوں کی ڈپریشن کی وجہ ظاہری روپ یعنی شکل و صورت بھی بنتی ہے۔ دنیا بھر میں 61% اپنی شخصیت کے ظاہری روپ یعنی شکل و صورت سے ناخوش نوجوانوں میں ڈپریشن کا خطرہ 50 سے 285% تک بڑھ سکتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ لڑکیوں کو ڈپریشن کا تجربہ لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ 7% لڑکیوں اور 3% لڑکوں میں ڈپریشن کی کم از کم سنگین علامات دیکھی گئیں، جبکہ 1.5% لڑکیوں اور 1% سے کم لڑکوں کو ڈپریشن کا سامنا ہوا۔ نوعمری میں اپنے جسم سے ناخوش افراد میں ڈپریشن کا خطرہ بڑھتا ہے۔ کورونا کی وبا کے باعث جہاں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہیں دور دراز کے علاقے میں صحت کی سہولیات بھی متاثر ہیں۔ تاہم انڈیا میں 87 برس کے ایسے ڈاکٹر بھی ہیں جو ننگے پاؤں سائیکل پر چل کر غریبوں کا علاج کرتے ہیں۔ انڈین ریاست مہاراشٹر کے شہر چندر پور سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر رام چندر کورونا کی وبا کے دوران روزانہ سائیکل پر 10 سے 15 کلومیٹر گھر گھر جا کر غریب مریضوں کی تشخیص کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر رام چندر نے بتایا کہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور گزشتہ 60 برسوں سے غریبوں کا علاج کرتے آ رہے ہیں۔ کورونا کی وبا کے ڈر سے ڈاکٹرز مریضوں کا علاج نہیں کرتے، لیکن مجھے ایسا کوئی خوف نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کل نوجوان ڈاکٹر صرف پیسے کما رہے ہیں، وہ غریبوں کا علاج نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی جوانی میں نہ صرف ایک دن میں کئی گاؤں کا سفر کرتے تھے، بلکہ وہاں ایک آدھا دن رہ بھی جاتے تھے۔
لیکن بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے اب ایسا ممکن نہیں رہا۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر رام چندر ایک فون کال پر دستیاب ہوتے ہیں اور وبا کے دنوں میں بھی انہوں نے علاج سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ان کے مطابق جب دیگر ڈاکٹروں نے علاج سے انکار کیا تو ڈاکٹر رام چندر ہی تھے جنہوں نے گاؤں کے مریضوں کی بیماریوں کی تشخیص جاری رکھی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں صرف عبادت کے لیے تو پیدا نہیں کیا، کیونکہ عبادت کرنے کے لیے فرشتوں کی کمی نہ تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو محبت کے جذبے سے بھی روشناس کروایا۔ یہ محبت غیر مشروط ہوتی ہے اور رنگ و نسل کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے۔ ایسی ہی محبت اللہ تعالیٰ نے لاہور کے مضافات کے رہائشی غلام حسین کے دل میں بھی ڈال دی۔ ان کی گزشتہ 40 سال سے یہ روٹین ہے کہ وہ ہوٹلوں سے بچا ہوا کھانا جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کھانے میں دیسی گھی اور چینی شامل کر کے اس کی چوری بنا لیتے ہیں۔ انتہائی محبت کے ساتھ ان بے زبانوں کو چوری کھلانے کے حوالے سے غلام حسین کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی تکمیل کرتے ہیں کہ جانوروں کو دانہ ڈالا کرو، یہ ثواب کا باعث ہوتے ہیں۔ غلام حسین صاحب کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ہر روز یہ عمل فجر کے بعد شروع کرتے ہیں اور 2 گھنٹوں میں مکمل کر لیتے ہیں۔ ان کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ فجر کے وقت ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو جگایا جا رہا ہے کہ وہ اٹھ کر بے زبانوں میں لنگر تقسیم کریں، جو کہ ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ غلام حسین کے روزانہ کھانا دینے کے سبب ارد گرد کے جانور ان سے اتنے مانوس ہو چکے ہیں کہ جیسے ہی غلام حسین گھر سے نکلتے ہیں، ارد گرد کے گلیوں کے جانور ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں تو باہر کھڑے ہو کر ان کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں۔ غلام حسین بھی ان جانوروں سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں، اور جب کبھی انہیں ہوٹل سے وہ ان کے لیے گھر میں ہی پراٹھا بنا کر اس کی چوری بنا لیتے ہیں اور ان جانوروں کو کھلاتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔